جوالا قومی اسمبلی کے حلقہ NA79 پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی نون لیگ کے ذوالفقار بھنڈر کامیاب قرار۔ ذوالفقار بھنڈر نے 95,604 ووٹ حاصل کیے۔ ریٹرننگ آفیسر کے مطابق پی ٹی آئی کے احسان ورک نے 92,581 ووٹ لیے۔ عام انتخابات میں پی ٹی آئی حمایت یافتہ احسان ورک کامیاب ہوئے تھے۔ آپ کو اس حوالے سے بتائیں، پی ٹی آئی کے احسان ورک نے 92,581 ووٹ لیے۔ ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے یہ بتایا گیا عام انتخابات میں پی ٹی آئی حمایت یافتہ احسان ورک کامیاب ہوئے تھے۔ گوجرانوالہ میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA79 پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ فیض حمید کا کیس کہاں چلے گا یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں، تاہم ضرورت پڑی تو بانی پی ٹی آئی کا کیس فوجی عدالت میں بھیجنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ حکومت کسی سرپرائز قانون سازی کا ارادہ نہیں رکھتی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی توسیع کے حوالے سے اس وقت کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ چیف جسٹس کی توسیع ہوگی یا نہیں اس کا فیصلہ مجھے نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل یا سول عدالت میں کیس چلنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ یہ میرا دائرہ اختیار نہیں، تاہم ضرورت پڑی تو بانی پی ٹی آئی کا کیس فوجی عدالت میں بھیجنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی۔ تحریک انصاف کے بانی نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کو کہا ہے اغوا شدہ لوگوں کا معاملہ کیوں نہیں دیکھتے، اگر ان کا پلان B بن گیا اور وزیر اعظم عہدے سے اتر گئے تو وہ بھی اغوا ہو سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ انہوں نے کہا کسی روپوش رہنما کو باہر آنے کا نہیں کہا، ہمارے جو لوگ روپوش ہیں وہ باہر آئیں گے تو ان کو اٹھا لیا جائے گا، روپوش رہنما کو ہدایت ہے وہ ابھی باہر نہ نکلیں۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جاتے ہی 4 حلقے کھلیں گے اور حکومت اپنے آپ گر جائے گی۔ حکومت کہہ رہی ہے دہشت گردی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ محسن نقوی کراس بارڈر دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے، اس کا مطلب آپ پی ٹی آئی پر الزام لگا کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اب 8 ستمبر کو اسلام آباد میں ہر صورت جلسہ ہوگا، پوری قوم کو کہہ رہا ہوں 8 ستمبر کو باہر نکلیں، کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہ کریں۔ اڈیالہ جیل میں نئے 3 افسران تعینات۔ محکمہ جیل خانہ جات نے افسران کی تقرری اور تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمانہ نوٹیفیکیشن کے مطابق اڈیالہ جیل میں نئے 3 افسران تعینات کر دیے گئے۔ گریڈ 17 کے علی امیر شاہ کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، سبتین شاہ کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو جیل مقرر کر دیا گیا، جبکہ گریڈ 16 کی خاتون آفیسر زیب النساء کو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تعینات کیا گیا۔ علیمہ خان نے کہا ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا 8 ستمبر کو آپ سب نے نکلنا ہے اور جلسہ کرنا ہے۔ علی امین گنڈاپور پوری طاقت کے ساتھ جلسے میں پہنچیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے کتابیں نہ ملنے کا بھی شکوہ کیا۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ علی امین، جیسے ہم نے ان کو بھی بتایا تھا تب بھی کہ علی امین میں تو پوری مشینری تیار کھڑی تھی وہاں پہ لانے کے لیے، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ علی امین لیڈ کریں گے، علی امین کے پی سے آئیں گے اور انشاءاللہ 8 سپٹمبر کو علی امین لیڈ کر کے وہاں پہنچیں گے۔ دوسرا، عمران خان اپنی کتابیں مانگتے ہیں۔ حکومتی مشیر بیرسٹر عقیل نے کہا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی الیکشن کا معاملہ بانی پی ٹی آئی کی حقیقت دنیا کے سامنے آیا ہو گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر عقیل نے کہا کہ ملک کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈیلی میل کے آرٹیکل میں بانی پی ٹی آئی کے حقائق دنیا کے سامنے رکھے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی، چوری کرنا بانی پی ٹی آئی کی عادت ہے۔ علی محمد خان نے کہا ہے پاکستان کو چلانا ہے اور بچانا ہے تو قوم کے اس لیڈر کو اڈیالہ سے باہر نکالنا ہوگا۔ 8 فروری کو قوم نے ہمیں مینڈیٹ دیا، آج ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، کسی عہدے کے لیے نہیں۔ بڑی بڑی آفرز کی گئیں، خان کا ساتھ چھوڑ دو۔ پاکستان کو چلانا ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو اس اڈیالہ جیل کے زندان سے نکال کر عوام کے بیچ میں، عوام اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، عمران خان صاحب کو باہر لایا جائے، اور ہم جیسے لوگ جو صرف ایک بات میں عمران خان کے ساتھ تھے، یہ سبز لاری پرچم کسی روزگار کے لیے نہیں، کسی پیداگیر کے لیے نہیں، کسی عہدے کے لیے نہیں، عہدے پیارے ہوتے، یہ بات پہلے کبھی نہیں کی، آج کر رہا ہوں، عہدے پیارے ہوتے، اسی اڈیالہ جیل میں وزارتوں تک سے مجھے آفر ہوئی لیکن ٹھکرایا اور کھڑا رہا اللہ کے حکم سے۔
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان، کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کے کرپشن کی داستانیں 4 سال سے عالمی میڈیا کی زینت بن رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بانی پی ٹی آئی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا نہیں، اڈیالہ جیل کے قیدیوں کا الیکشن لڑنا چاہیے۔ جو شخص پورے پاکستان سے زیادہ مغرب کو جانتا تھا، اس کو آج مغربی میڈیا ڈس گریس کا لقب دے رہا ہے۔ عظمہ بخاری کا مزید کہنا تھا کہ توشہ کی گھڑیاں، 90 ملین پاؤنڈ چھپائے، کرپٹ پریکٹسز اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جیسے مقدمات میں سزا یافتہ شخص کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنا ویسے ہی باعث ندامت ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور صوبے میں وقت گزارنے کے بجائے اسلام آباد کے پی ہاؤس میں رہائش پذیر اور تو اور کام کی آڑ میں وزراء اور سیکرٹریز بھی حاضریاں لگانے کے لیے کے پی کے ہاؤس پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی پر آسائش رہائش، مزیدار کھانوں کے ساتھ ساتھ ٹی اے ڈی اے بھی دیا جاتا ہے۔ یہاں رکنے کی کیا وجوہات ہیں، جانتے ہیں زاہدہ راؤ کی اس رپورٹ میں۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا معاملہ یا کچھ اور؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور مستقل کے پی کے ہاؤس میں کیوں؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے الیمین گنڈاپور نے اسلام آباد میں ڈیرے جما لیے۔ فوج، ظفر موج، صوبائی حکومت سرکاری خزانے پر بننے لگی بوجھ۔ کروڑوں روپے خرچ کر کے کابینہ اجلاس بھی کے پی کے ہاؤس میں بلا لیا۔ خیبر پختونخوا کے وزراء اور سیکرٹریز کی روزانہ کی بنیاد پر اسلام آباد میں حاضریاں۔ وزراء اور سیکرٹریز کی رہائش، پرتکلف کھانے کے ساتھ ساتھ ٹی اے ڈی اے کی بھی نوازشات۔ کفایت چار کے پی کی حکومت کے افسران اور ملازمین کو 15 روپے فی کلومیٹر ٹریولنگ الاؤنس اور 20,000 سے 50,000 روپے تک ڈیلی الاؤنس بھی دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور کیسز ختم کرنے کے لیے اہم شخصیات سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے پارٹی میں اختلافات پر سابق صدر عارف علوی سے بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 3 روز قبل بانی تحریک انصاف سے ہونے والی ملاقات کی تفصیلات سے بھی مرکزی قیادت بے خبر ہے۔ عاطف خان، ارباب شیر علی معاملے پر مرکزی قیادت سمیت عارف علوی کے رابطہ کرنے کے باوجود بھی تفصیلات نہ مل سکی۔ عارف علوی معاملہ سلجھانے کی کوششوں میں ہے، علی امین فیصلہ واپس لینے کو تیار نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، اہم فیصلے۔ کابینہ نے صوبائی اسمبلی کی فلسطین، کشمیر اور جرمنی کے متعلق قراردادوں کو وفاقی حکومت کو بھیجنے کی منظوری دے دی۔ قراردادوں کے ذریعے اس بات کا اعادہ کیا کہ جموں کشمیر پر بھارت کے 76 سالہ غیر قانونی قبضے کا خاتمہ کیا جائے۔ قرارداد میں جرمنی میں افغان شرپسندوں کی جانب سے پاکستانی قونصلیٹ پر حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ صوبائی کابینہ نے ضلع ٹانک اور لکیم مروت کے لیے 791 سی ٹی ڈی اہلکار اور 16 پروسیکیوٹرز کی اسامیاں منظور کر لی۔ صوبائی کابینہ اجلاس میں پولیس کے 10 مزید بختربند گاڑیوں کی منظوری بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سمندر پار پاکستانیوں کی کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے کھیل کے شعبے میں شاندار کارکردگی کے اعتراف میں اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو ہلال امتیاز سے نوازا۔ صدر مملکت نے ارشد ندیم کے لیے اپنی جانب سے 10 کروڑ روپے کا اعلان بھی کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ارشد ندیم نے ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر صدر مملکت نے ارشد ندیم کی شاندار کامیابی، مسلسل محنت اور لگن کو سراہا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ ارشد ندیم نے اولمپک ریکارڈ بنا کر ملک کا سر فخر سے بلند کیا۔ ارشد ندیم نے ملک کے لاتعداد نوجوان کھلاڑیوں کو بھی متاثر کیا۔ پاکستان کو دیگر کھیلوں خصوصاً سکلز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ کھلاڑیوں کے بچوں کو اسکالرشپس دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم نے نوجوانوں کو رکاوٹیں عبور کرنے، عالمی سطح پر کھیلوں کے میدان میں شناخت بنانے کا حوصلہ دیا۔ ارشد ندیم نے ہلال امتیاز ایوارڈ دینے پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔ صدر مملکت نے ارشد ندیم کی کامیابی میں رہنمائی پر کوچ سلمان اقبال بٹ کی خدمات کو بھی سراہا۔ اسلام آباد کے ناظم الدین روڈ پر گزشتہ 2 ماہ سے جمع پانی میں بارش کی آمد سے اضافہ ہو گیا۔ پانی کی سطح 2 فٹ ہو گئی۔ شہری گندے پانی کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا، کہتے ہیں کوئی پرسان حال نہیں۔ اسلام آباد سے ارشد شاد رپورٹ کر رہے ہیں۔ بات کریں موسم کی، چلاس بابوسر ٹاپ پر شدید برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بابوسر ٹاپ پر موسم سرما کی پہلی برفباری نے موسم کو سرد کر دیا۔ اس موسم میں برفباری کا ہونا بڑی عجیب سی بات ہے۔ موسمی تبدیلیوں نے گلگت بلتستان پہ کافی زیادہ اثرات مرتب کیے ہوئے ہیں اور مختلف موسمی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ بابوسر ٹاپ پر وقفے سے برفباری سے سیاح خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس موسم میں برفباری ہونے سے مقامی لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مال مویشی کو بھی برفباری سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔